پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت ٹائپس آف ایموشنز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے فیئر کے بارے میں پڑھا کہ خوف کیا چیز ہوتی ہے۔ تو آج ہمیں اینگر یعنی غصہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ابھی پچھلے سبق میں ہم نے غصہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھا، اور آج ہم اس کے فائدے پڑھیں گے کہ غصے کے کیا فائدے ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ تو جب ہم غصے کے بارے میں بات کریں گے تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب انسان کو کوئی بات ایسی پیش سامنے آتی ہے کہ جو اس کے جذبات کے خلاف ہوتی ہے، اس کی شان کے خلاف ہوتی ہے، وہ اس کے خواہشات کے خلاف ہوتی ہے، تو وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو شرارت چڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ شرارت بھی جو ہے یہ انسان کے اندر کیا کام کرتی ہے؟ When a person feels weak and inferior to someone, or when his individuality is challenged, he gets angry. جب ایک انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کمزور پڑ گیا اور دوسروں کے مقابلے میں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ویلیو جو ہے وہ گھٹا رہے ہیں، کہ وہ اس کو کم تر سمجھتے ہیں، یا اس کی انفرادیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس کو کسی معاملے میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے، he gets angry، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ This leads him to improve himself. Under the influence of anger, the working capacity and tendency to safeguard goes up. مثلاً کسی بچے کو کلاس میں تذلیل ہوتی ہے کہ اس کو سبق یاد نہیں تھا، تو سارے بچوں کے سامنے اس کو رسوائی اٹھانی پڑی، تو وہ دوسرے دن اس بات کو لے لیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر امپروو کر لیتا ہے، جہاں جہاں اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انڈر دا انفلوئنس آف اینگر، اور شرارت کے اثر کے زیر اثر، شرارت کے زیر اثر، اس غصے کے زیر اثر، اس کی جو قابلیت جو ہوتی ہے، کام کرنے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، جو استعداد ہوتی ہے، اور اینڈ ٹینڈنسی، اور جو اس کی رغبت ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کا بچاؤ کرنے کے لیے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جب غصہ اس کو آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے زیر اثر رہ کر اپنی قابلیت کو
اپنی استعداد کو اور اپنے رغبت اور میلان کے ساتھ وہ اپنے آپ کا پروٹیکشن کر لیتا ہے، اور وہ پروٹیکشن کرنے کی اور اپنے آپ کو بچاؤ کرنے کی اس کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کا میلان بڑھ جاتا ہے، اس کا رغبت بڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے کوششیں کرتا ہے. It thus works as a bulwark against many defects and even things. اور یہ بہت ساری جو اس کو مشکلات آتی ہیں یا جو اس کو برے حالات جو اس کے سامنے آتے ہیں، تو یہ ایک دیوار کا کام کرتی ہے، اس کے لیے بچاؤ کا کام کرتی ہے. یہ جو غصہ اس کے اندر چڑھا تو یہ ایک دیوار کا کام، ایک فصیل کا کام، ایک بچاؤ کا کام کرتی ہے. It is healthy for a child to become angry or at least feel anger when someone abuses him or violates his integrity. تو یہ ایک بچے کے لیے مفید ہے کہ جب اسے کوئی گالی دے دے، گالی گلوچ اس کے ساتھ کر لے، تو اس کے اندر غصہ آ جائے یا اس کو غصہ چڑھ جائے، تو اس سے جو اس کی جو سالمیت ہوتی ہے، اس کی جو دیانت ہوتی ہے، جو دوسرا وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو غصے کی وجہ سے وہ اس کا بچاؤ کر لیتا ہے. یعنی وہ احتجاج کر لیتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا، مجھے گالیاں کیوں دی. تو یہ غصہ جو ہے، it has been seen that the rise of this emotion helps in giving an outlet to the pent up energy of the individual. یہ دیکھا گیا کہ یہ جو ایموشن ہے، یہ جو اینگر ہے، یہ مدد دیتی ہے کہ انسان کے اندر جو کچھ اس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں تو ان کو باہر آنے کا راستہ ملتا ہے. یعنی بچے کی استعداد سامنے آتی ہے. اینگر از آلسو دا سائن آف لائف اینڈ اسپرٹ. غصہ جو ہے یہ زندگی کا یا انسان کے اندر روح ہونے کی ایک نشانی ہے کہ ہاں یہ انسان زندہ انسان ہے، یہ ہر ایک چیز کو محسوس کر لیتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کر لیتا ہے. اس کو کوئی تعریف کر لے، اس کو کوئی عزت دے دے، وہ اس کو بھی محسوس کر لیتا ہے، اور اس کو کوئی ٹیز کر لے، بے عزتی کر لے، وہ اس کو بھی محسوس کر لیتا ہے. تو کچھ اینگر کے جو ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، یعنی نقصانات بھی ہیں. ہر چیز کا نفع بھی ہوتا ہے اور ہر چیز کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. Under the influence of anger, too much of the mental energy is consumed. یعنی غصے کے زیر اثر
جو دماغ کی قوت جو ہے وہ زیادہ خرچ ہوتی ہے. انسان کا سر پھٹنے لگتا ہے، اس کا دماغ جوش مارنے لگتا ہے. Anger has an adverse effect on the digestion, blood pressure, etc. یہ جو غصہ ہے اس کا برا اثر پڑتا ہے ہاضمے پر بھی، کہ انسان پھر سوچتا ہے کہ بولتا ہے کہ مجھے شرارت سے کھانا بھی، کل سے میں نے کچھ کھایا بھی نہیں، مجھے کوئی طلب ہی نہیں تھی. غصے کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے میں کچھ کھا بھی نہیں سکا، اور اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. Under the influence of anger, the power of thinking and reasoning comes to an end. جیسے فرماتے ہیں کہ غصہ جو ہے عقل کو کھا جاتا ہے، اور غصہ کو پینا یہ جو ہے یہ بڑے بہادروں کا کام ہے. وہ بڑا بہادر ہے جو غصے کے وقت غصے کو پی لے، اپنے جذبات کو اس وقت دبائے. پھر انسان کو بہت فائدہ ملتا ہے. لیکن جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے تو اس وقت اس کا دماغ، اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، to sum up we can say that anger is one of the important emotions. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غصہ جو ہے یہ ایک اہم ایموشن ہے which unless well controlled is likely to complicate life and to reduce our happiness and efficiency. جب تک اس کو اچھی طرح سے کنٹرول نہ کیا جائے، انسان اپنے غصے پر قابو نہ پا لے، تو یہ زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے. کہ ہر ایک سے شرارت کا کرنا اور برداشت نہ کرنا، ہر ایک سے جھگڑوں کا مول لینا، یہ زندگی کو دوبر کر دیتی ہے، یہ انسان کو پریشان کر دیتی ہے، اور اس سے زندگی میں جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. اس کا کم وقت خوشیوں میں اور زیادہ تر وقت اس کا جو ہے وہ پریشانیوں میں گزرتا ہے. اور اس کی جو ایفیشنسی بھی جو ہوتی ہے، جو اس کی ذہانت بھی ہوتی ہے، اس کی عقل جو ہوتی ہے، تو وہ بھی کم ہو جاتی ہے. تو یہ اس کو غصہ اس کو سوچنے میں، سمجھنے کا اس کو موقع ہی نہیں دیتی. This means that it is important to give proper direction to this emotion. اس کا مطلب یہ ہے یہ ضروری ہے کہ اس ایموشن کو پراپر ڈائریکشن دی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے وہ مسلمانوں کے خلاف ننگی تلوار لے کر نکلتے تھے، ایمان والوں کے خلاف ننگی تلوار لے کر نکلتے تھے، اور اس کا غصہ جو تھا وہ اسلام کے خلاف
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کے خلاف وہ استعمال ہوتا تھا، لیکن جب اس نے ایمان لایا، اللہ کی بندگی اختیار کی، اللہ کے نبی کی رسالت کو تسلیم کیا، ان کی نبوت کو تسلیم کیا اور دین اسلام کو زندگی میں لایا، اور پھر وہی تلوار غیروں کے لیے، پھر وہ اس کا غصہ جو ہے وہ اسلام کی دفاع کے لیے پھر استعمال ہوا۔ اسی طرح جو صحابہ تھے، پہلے وہ ان کا غصہ ایک دوسرے کے خاندانوں کے خلاف ہوتا تھا۔ اگر کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تھا تو لڑائی شروع ہو جاتی اور نسل در نسل ختم ہو جاتے، لیکن لڑائی ختم نہیں ہو جاتی۔ لیکن پھر وہ غصہ جو تھا، وہ جب اسلام انہوں نے لایا، وہ غصہ پھر ان لوگوں کے خلاف استعمال ہوا جو پورے کائنات کے خالق اور مالک کے احکامات کو ٹھکراتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے، دین اسلام کو نہیں مانتے تھے، جو اس انسانوں کی ہمدردی، انسانوں کی فلاح کا کام نہیں کرتے تھے، تو پھر ان کے وہ جذبات، ان کا وہ غصہ پھر ان کے خلاف استعمال ہوا۔ اس لیے صرف اس ایموشن کو پراپر ڈائریکشن دینی ہے، غصے کو پراپر ڈائریکشن دینی ہے کہ غصہ اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت یہ اچھی چیز ہے جب اس کو پراپر ڈائریکشن دی جائے، جب یہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے یہ استعمال ہو جائے، so that it serves a good purpose in life situations۔ جب یہ پراپر ڈائریکشن اس ایموشن کو ملتی ہے، تو یہ زندگی میں جو بھی حالات آتے ہیں تو ان میں یہ بہت فائدہ دیتی ہے۔ It has been seen that the rise of this emotion helps in giving an outlet to the pent up energy of the individual۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ دیکھا گیا کہ یہ جو ایموشن ہے، جب انسان کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، تو یہ مدد دیتی ہے کہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو باہر نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ پھر یہ انسان جس کو پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور ہے، یہ کم عقل ہے، یہ کم صلاحیت والا ہے، تو وہ پھر اپنی عقل کو، اپنی انرجی کو صحیح سمت دے کر اپنی صلاحیتوں کو برقرار، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر وہ دکھا دیتا ہے کہ میں نے کیسے اپنی زندگی کو بنایا، میں نے اپنے مقام کو کیسے پایا۔ تو بچوں، آئندہ ہم غصے کے بارے میں یہ پڑھیں گے
کہ غصے کو کنٹرول کرنے میں تعلیم کا کیا کردار ہے، کیا رول ہے۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔